السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات میں آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 9 کا آغاز کریں گے، جو آپ کا آخری موضوعاتی مطالعہ ہے۔ عزیز طلباء، اس موضوعاتی مطالعہ میں 3 لانگ کویسچن ہیں اور اس کے علاوہ شارٹ کویسچن اس موضوعاتی مطالعہ میں جو بن سکتے ہیں تو وہ شارٹ کویسچن آنسر نوٹس کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کو یاد کریں گے۔ تو ہم 3 لانگ کویسچن کی ترتیب سے ایک دن میں ایک لانگ کویسچن کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو لانگ کویسچن ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس میں 2 طرح کا لانگ کویسچن آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ آ سکتا ہے کہ حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیے۔ اس میں آپ نے جو حقوق العباد ہوں گے صرف آپ نے ترتیب بار ان کو لکھ دینا ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ حقوق العباد پر نوٹ لکھیں، تو اس میں آپ کو تفصیل سے ان حقوق العباد کو بیان کرنا ہوگا۔ تو عزیز طلباء، حقوق العباد پر نوٹ لکھیں، اس کی تفصیل بیان کریں۔ آج ہم یہ کویسچن کرتے ہیں اور اتنا ہی حصہ ہم کتاب میں سے اس کی بلند خوانی بھی کریں گے۔ ابھی ہم آج کے اہم نکات ان کو دیکھ کر ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ حقوق العباد، عزیز طلباء، حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق۔ تو یاد رکھیے، ہر انسان پر 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ رب الجلال کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، اللہ تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بندے اپنے حقوق کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی ان حقوق کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جس کا اس نے قرض ادا کرنا ہوگا تو اس قرض کی جواب دہی ضرور ہوگی۔ اب حقوق العباد میں سب سے پہلے جو انسان پر حقوق آتے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں اپنی توحید، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کی اہمیت کو بتلایا، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو والدین کے حقوق کو بیان کرتی ہیں، جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اور اسی طرح فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح معروف آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، یہ آیت آپ کتاب کے اندر بھی پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اور اس ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اولاد کے حقوق ہیں۔ عزیز طلباء، زمانہ جاہلیت کے اندر اولاد کے حقوق کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور والدین کی عزت و تکریم کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر یہ بتلایا کہ اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے فرائض ہیں۔ تو اس پر بھی قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث نبویہ بھی ہیں، تو میں ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث آپ کو بتلاتا چلوں گا۔ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے نمبر پر اس بات کو اولاد کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، تو منع کیا۔ اور اسی طرح والدین پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو وہ اچھے کاموں کا حکم دے، برائیوں سے منع کریں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی والدین پر اولاد کے حقوق کو واضح کیا گیا اور فرمایا گیا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے افضل کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں زوجین کے حقوق، یعنی میاں بیوی کے حقوق، یہ آپ پہلے زوجین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، ان کی تفصیل آپ موضوعاتی مطالعہ نمبر 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے اعزا اقربا کی محبت میں مال خرچ کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہیں انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اسے فقراء میں تقسیم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نیت کا ثواب مل گیا، اب اسے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ باقاعدہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اساتذہ کے حقوق، عزیز طلباء، جہاں علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے تو علم سکھانے والے اساتذہ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا اور اس رسول کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو اللہ کی کتاب سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو اساتذہ کی بھی حقوق ہیں، اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ کی زبان پر یہی جو ہے وہ جملے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک تو نماز کی پابندی اور دوسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں بھی پہناؤ۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بار میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت کے اندر ہمسایوں کا بھی حصہ رکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق بھی ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا اور فرمایا ولا یجرمنکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو
بلکہ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو یہ غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے گئے۔ مزدوروں کے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اسی طرح بیماروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ حقوق جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور یہ تمام حقوق عزیز طلباء آپ نے ان کو پڑھا۔ اب ہم کتاب میں سے اتنے حصے کی آج ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ جتنا ہم نے حقوق العباد سے متعلق پڑھا ہے۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 9، حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا۔ آپ کے ارشادات کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا ہے۔ ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ اپنے برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں، وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی، اسی طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا، مزدور کو حق دیا کہ اسے اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خلوت، عزلت، یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے، جن کا آپ نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے ایک لانگ کویشچن کیا اور اس کی ہم نے بلند خانی بھی کی کتاب میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹس آپ کے پاس ہیں آن لائن بھی آپ کو نوٹس جو ہے وہ پہلے بھیجے گئے تھے، اور پھر آپ جب باقاعدہ اسکول میں آتے رہے ہیں تو بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ نوٹس پرچیز کیے ہیں، ان سے بھی آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ یہ شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن کرتے ہوئے اور جو آپ کو پوائنٹس سمجھا دیے گئے ہیں، ان پوائنٹس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔